بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لمبی زندگی کا راز یہ ایک کلمہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ کلمہ پڑھ لے، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ ایک کلمہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل صحت تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، صحت یاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک کلمہ پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کلمے کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں آزمائش سے گزرتا ہے۔ کسی کو مال و دولت دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو اولاد کے ذریعے، کسی کو خوشحالی سے، اور کسی کو بیماری، تنگی یا مصیبت کے ذریعے۔ ایک مومن کا ایمان اسی وقت نمایاں ہوتا ہے جب وہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور تکلیف میں صبر اختیار کرے۔ بیماری بھی انہی آزمائشوں میں سے ایک اہم آزمائش ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اگر بندہ صبر، دعا، توکل اور اللہ کی رضا پر قائم رہے تو یہی بیماری اس کے لیے رحمت، گناہوں کی معافی اور جنت میں بلند درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہیں اور بیماری بھی ان میں شامل ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبر کی تلقین فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر کی بشارت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی حقیقت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف، پریشانی یا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہر بیمار مسلمان کے لیے امید کا پیغام ہے کہ اگر وہ صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو اس کی تکلیف رائگاں نہیں جاتی بلکہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا میں ہی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیمار شخص اللہ کا محبوب ہی ہوتا ہے یا ہر بیماری ایک ہی وجہ سے آتی ہے، بلکہ یہ آزمائش مومن کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، صبر کرے اور نیک اعمال اختیار کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماری میں صبر کی عظیم مثال ہے۔ وہ طویل عرصے تک شدید بیماری میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، بیماری دور فرمائی اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیماری میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے امید اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ بیماری کی صورت میں علاج کروانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علاج کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی پیدا فرمائی ہے۔
سوائے بڑھاپے کے، لہٰذا بیماری آنے پر صرف دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ مستند ڈاکٹر سے علاج بھی کروانا چاہیے، کیونکہ دوا اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں بلکہ اسی کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ بیماری انسان کو اپنی کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن بیماری اسے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ یوں بیماری اس کی روحانی اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ بیماری میں صبر کرے، کثرت سے استغفار کرے، درود پاک پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، صدقہ دے، علاج جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ شفا مانگے۔ اگر بیماری لمبی ہو جائے تو بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام بیمار مسلمانوں کو کامل، عاجل اور دائمی شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ آزمائش میں ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھے، ہمیں ہر حال میں اپنے رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیصر و کسریٰ ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور تمہارے لیے آخرت؟ یہی وہ وقت ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم عزیزو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا بے وقعتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ ان کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا، فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کریں گے کیا؟ آپ نے طے ہوا کہ اچھا کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی، کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔
محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لا تعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن اور جوانی بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوئی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو ہمیں محدود زندگی میں لا تعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور نا قدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی خاص فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک ناپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے جس کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، اسے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ان کو تسلی دی تو انہوں نے فرمایا، میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس بات پر رو رہا ہوں، بیماری کمزوری کے زمانے بڑھاپے کی عمر جسم میں طاقت و قوت ختم ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ صحت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ عمر بن میمن عودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، نہ شکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا ان کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہے، علاج مشتمل ہیں۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کواں رہتا ہے، اس لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے۔ شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی ضروری کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوا سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتی، دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں ہے اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے علاج کرنا ہے، اور صحیح طریقے سے علاج کروانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ تعالی اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لمبی زندگی کا راز یہ ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو، صحت یاب ہوگا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی 1 تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بھی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، اور آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے۔ محترم عزیزو، کوئی بھی سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمیں جوائن کریں۔